صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 تک ہم پڑھ چکے تھے، لیکن میں آیت نمبر 35 کو دوبارہ سے پڑھوں گی، اس لیے کہ اس میں جو واحد جمع کی سچویشن ہے وہ آپ پر کلیئر کر دی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں تین جو ہے وہ جہد کا استعمال کیا، واحد، اسنان یعنی دو لوگ اور زیادہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم اسکن، یعنی یہ آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے اے آدم رہ انتا تو و زوجوکا اور بیوی تیری الجنہ جنت میں، وَکُلَا اور کھاؤ، منہا اس میں سے رغدن کھلا، حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو۔ اب یہاں پہ جتنا بھی ان کا حضرت آدم کا ذکر آئے گا، اس میں دو کا ذکر ہوگا، یعنی دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو دو کا ذکر ہوگا، نہ کسی عورت کے لیے یہ حکم ہے نہ کسی مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رہو تم اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں، وکلا اور کھاؤ، یعنی یہ کل ہوتا، یہ پہلے تو اس کی یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈاٹس والا کل نہیں ہے۔ ڈاٹس والا کل ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہنا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ڈنڈے والا، اور اس کا مطلب ہے کل کا کہ کھانا، اور وَکُلَا اور کھاؤ دونوں، کُلا ہوگا تو کھاؤ دونوں، کل ہوتا تو ایک ہوتا ایک شخص کا کھانا، وَکُلَا اور دونوں کا کھانا، اور اگر یہ ہوتا کلو یعنی کلو من طیبات ہی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ تو وہ زیادہ لوگوں کا کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہ تو اور تیری بیوی الجنہ جنت میں، وکلا اور کھاؤ دونوں، منہا اس میں سے رغدن کھلا، حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، شیتو شیتما شیتم یہ اس کی گردان ہے، حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، والا اور نہ تا تم قربا قریب جانا۔ اب یہ ایک صرف اگر با زبر با ہوتا تو ایک شخص کے لیے ہوتا، یہ با الف با ہے تو زیادہ لوگوں کے لیے ہے، اور اگر ہوتا تقربو کہ تم قریب نہ جانا تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَکُلَا اور کھاؤ منہا اس میں سے رغدن کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، یعنی تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فأزلہما پس بہکا دیا ان دونوں کو۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حضرت حوا کو بہکایا یا صرف حضرت آدم کو۔ اللہ جب فرما رہے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا پس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوایا ان دونوں کو، مما جس میں کانا تھے، فیہی یعنی تھے وہ دونوں، فیہی اس میں، یعنی اس جگہ سے نکلوا دیا، اس جنت سے نکلوا دیا جس جنت میں یہ دونوں تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس بہکا دیا ان دونوں کو، شیطان نے، انہا اس سے یعنی اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان کو، اخراج ایگزٹ، اخراج یعنی کا مطلب ہوتا ہے نکلوانا، نکالنا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما جس میں کانا تھے وہ دونوں، فیہی اس سے، یعنی جس جنت میں وہ دونوں رہتے تھے اس سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعض تمہارے بعض کے، عدوٌ دشمن ہوں گے، یعنی تم میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کے دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہوگا، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہوگا، الی حین ایک مدت تک، یعنی آئیں گے ہم دنیا میں رہیں گے، ایک مدت تک فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کام جو ہمارے ذمہ اللہ نے لگائے ہوں گے وہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم واپس اللہ کی طرف رجوع کریں گے، یعنی چلے جائیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی اللہ ہی کے لیے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہم مطلب اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوایا ان دونوں کو، مما جس میں کانا تھے، فیہی اس سے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعض تمہارے بعض کے عدو دشمن ہوں گے، یعنی کچھ لوگ کچھ لوگوں سے دشمنی کریں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ مستقر کا مطلب ہے قرار سے، یعنی قرار لینا، ٹھکانہ لینا، کسی جگہ پہ رہنا، یعنی قرار آ جانا، ایک جگہ پہ ٹھہر جانا۔ اب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو سال 2 سال 3 سال اس گھر میں رہ رہا ہے، یا 20 سال سے ایک گھر میں رہ رہا ہے تو وہ قرار میں ہے، یعنی اپنی مسکن میں ہے، اپنی جگہ پہ ہے۔ وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مدت تک، یعنی مدت ایک ہے اللہ نے مخصوص کر دی ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، تو اس مخصوص مدت تک ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى پس سیکھ لیے، فَتَلَقَّى پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتابہ پس متوجہ ہوا، علیہ اوپر اس کے، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، پس متوجہ ہوا یعنی توبہ کی، علیہ طرف اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توبہ کے لیے رجوع کیا اللہ کی طرف، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا کہا ہم نے منہا، قُلْنَا اهْبِطُوا کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے اتر جاؤ جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آئے گی تمہارے پاس، یاتی آئے گی تمہارے پاس، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تابعہ پس جو کوئی چلے گا، اتباع کرے گا، فمن پس جو کوئی تابعہ اتباع کرے گا، ہدن میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وکذبوا اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا جس جنت میں وہ تھے، تو بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ حضرت آدم وہاں رہیں۔ اب حضرت آدم کے اور اس شیطان کے اس واقعے نے، یعنی شیطان کے انکار کرنے نے اور حضرت آدم کے جو واقعہ ہے اور حضرت آدم اللہ کی توبہ اللہ نے قبول کی، تو ان دونوں میں فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے وہ تقریباً قرآن پاک میں 3 سے 4 دفعہ بیان کی ہے، اور ہر دفعہ ایک مختلف بات سمجھائی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ کس طرح حضرت آدم کو ابلیس نے جنت سے نکلوایا، یعنی اللہ کے احکام ہم تک آتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام ہم تک پہنچتے رہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو سننے کی بجائے ابلیس جو ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے مطلب ہمیں بری چیزوں کی طرف بلاتا ہے، ہمیں شیطانی چیزوں کی طرف بلاتا ہے، اور ہم اس کے کہنے میں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ جس طرح ہمیں بہکاتا ہے ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پھر جو رحمت کا دروازہ ہے وہ بند ہوتا ہے جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، اور نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں میں وہ تھے، یعنی وہ دونوں تھے جنت میں، اور کہا ہم نے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی دنیا میں تمہیں دشمنی بھی ملے گی، دوستی بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، کچھ لوگ کچھ لوگوں کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے وہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا جب تک کہ اس کا رب نہیں چاہتا، جب اس کا رب چاہے گا، یعنی جب اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوگا، اس وقت اس کی موت جو ہے وہ اسے اپنی طرف بلا لے گی اور اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
جس طرح اللہ نے دنیا میں آنے کا ایک وقت رکھا اور دنیا سے جانے کا ایک وقت رکھا، تو اسی اس میں اللہ نے ایک حقیقت ہمارے سامنے واضح کر دی کہ ہم جو ہیں دنیا میں، یعنی واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں ہمارا سٹے جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے علاوہ ہمارا سٹے نہیں ہو سکتا، یعنی ایک سانس آگے نہیں، ایک پیچھے نہیں، ایک قدم آگے نہیں، ایک قدم پیچھے نہیں، بس جس وقت اللہ کی مرضی ہوگی، حکم ہوگا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں آ کر فائدہ ہم نے ایک مدت تک اٹھانا ہے، یعنی ایک مدت جو کہ ہماری لکھ دی گئی ہے، اسی مدت میں ہم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس سیکھ لیا آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، یعنی اب آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ شیطان نے کہا، انکار کر دیا تھا۔ اب شیطان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ابا واستکبر، یعنی انکار کیا اس نے اور تکبر کیا اس نے۔ اب ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں انکار کیا، اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح کر دی گئی بات کہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر صرف اور صرف اللہ کی شان کو جائز ہے۔ آج ہم اپنی کئی چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں، جس کو ذرا سا دو لفظ یاد ہو جاتے ہیں یا جو کوئی ذرا نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ دوسروں کو اتنا برا کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ دوسرے سارے جو ہیں وہ گناہ گار اور دوزخی اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں، یہی صرف جنت میں جائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اتنے دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو اللہ کی رحمت ہی بہت ہے، یعنی دنیا میں اگر ہم پر اللہ کی رحمت ہے تو آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ سے گمان بہت اچھا ہے، لیکن اپنے اعمال پر تکبر کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، ابلیس ایک جن تھا۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا، پیدا کیا، تو یہ انسانوں سے ہزارہ سال پیدا ہوا تھا، اور مختلف جگہوں پر اس نے اتنی عبادت کی، یعنی جنات انسان سے پہلے دنیا میں آئے، پہلے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ خلق الجان من مارج من نار، یعنی پیدا کیا اللہ نے جان کو آگ کے لو سے، یعنی وہ ایک لو جو ہم چولہا جلاتے ہیں تو ایک گیس کی وہ ایک لو جو نظر آتی ہے ہمیں، ایک آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، اس آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ لائٹ ویٹ بہت ہیں، یہ جہاں چاہیں آرام سے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کو میں نے مطلب آزاد چھوڑ دیا، اختیار دے دیا۔ اللہ نے کسی بھی اس کو اور مخلوق کو، اب ہم جتنا ہم جانتے ہیں، یعنی انسان اور جنات، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اختیار دیا گیا کہ تم عقل دے دی گئی، شعور دے دیا گیا، سمجھ دے دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ تم مطلب اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرو کہ تمہیں کس طرف جانا ہے، یعنی اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے۔ تو جب انہیں اختیار دے دیا گیا تو ساتھ ہی ان کے لیے سزائیں بھی مقرر کر دی گئیں اور ان کے لیے مطلب انعامات بھی مقرر کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے ایک دنیا میں ایک مخصوص ٹھکانہ رکھا، مخصوص مدت تک ٹھکانہ رکھا، اور پھر میں نے اسے، تم نے وہی فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد تم نے میرے تک واپس آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، لیکن حضرت آدم نے کیا کیا کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمے سیکھ لیے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ یعنی گناہ جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا مرضی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، تو پھر آپ اس محبت کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ، پس جو کوئی چلے گا، ہدایا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ اسے خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی ہدایت پہ چلے گا اس کے لیے خوف اور غم جیسی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی مدد مانگے گا اور اللہ کی طرف سے مدد پائے گا، یعنی رحمتوں میں رہے گا اور رحمتوں میں ہی اس کا سارا
زندگی گزرے گی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ کے رہنے والے ہوں گے۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، یعنی صاحب جسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ لاہور والوں کو لاہوری کہتے ہیں کہ یہ لاہوری ہیں، کراچی والوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کے رہنے والے ہیں، یا آپ کہتے ہیں یہ فیصل آبادی ہیں، تو اسی سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ فیصل آبادی کا مطلب ہے یہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، لاہوری کا مطلب ہے یہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصحاب النار ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔